بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. وإجراء هذه الأوصاف على الله تعالى من كونه موجدا للعالمين ربا لهم منعما عليهم من نعم كلها ظاهرها وباطنها عاجلها وآجلها مالكا لأمورهم يوم الثواب والعقاب للدلالة على أنه الحقيق بالحمد لا أحد أحق به منه بل لا يستحقه على الحقيقة سواه. فإن ترتب الحكم على الوصف يشعر بعليته له وللإشعار من طريق المفهوم على من لم يتصف بتلك الصفات لا يستأهل لأن يحمد فضلا عن أن يعبد فيكون دليلا على ما بعده. فالوصف الأول لبيان ما هو الموجب للحمد وهو الإيجاد والتربية، والثاني والثالث للدلالة على أنه متفضل بذلك مختار فيه ليس يصدر منه لإيجاب بالذات أو وجوب عليه قضية لسوابق الأعمال حتى يستحق به الحمد. والرابع لتحقيق الاختصاص فإنه مما لا يقبل الشركة فيه بوجه ما، وتضمين الوعد للحامدين والوعيد للمعرضين. امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ مالک یوم الدین پر نحو صرف کے اعتبار سے بحث سے فارغ ہوتے ہیں کہ مالک کی اضافت یوم الدین کی طرف، اس اضافت کو آپ نے ثابت کیا کہ یہ اضافت معنویہ ہے، اضافت لفظیہ نہیں، اور اس کو تین طرح سے آپ نے جواب دیا۔ ایک تو آپ نے یہ کہا کہ یہ حقیقتاً مفعول فی ہے مگر اسے مفعول فی مان لیا گیا، ایک جواب یہ۔ دوسرا جواب یہ دیا کہ اگر 2 منٹ کے لیے مان لیا جائے کہ یہاں پر مالکن یہ اسم فاعل ہے اور وہ اپنے معمول کی طرف مضاف ہے، تب بھی ضروری ہے کہ وہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو، جبکہ یہاں پر وہ حال اور استقبال کے معنی میں نہیں بلکہ کس کے معنی میں ہے؟ ماضی کے معنی میں، لہذا اس کی اضافت اپنے معمول کی طرف مانی جائے گی نہیں۔ اس طرح سے مصنف نے اس اضافت کو اضافت معنویہ ثابت کیا۔ اب آگے مصنف معتزلہ اور فلاسفہ کی طرف سے 2 نظریے کی تردید کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک ہے فلاسفہ کا نظریہ اور دوسرا ہے معتزلہ کا نظریہ۔ فلاسفہ کا یہ ماننا ہے کہ اللہ رب العزت اگر وہ معبود ہے اور بندے اس کی عبادت کرتے ہیں تو اس پر واجب ہے کہ وہ بندوں پر نعمتیں نازل کریں۔ جب بندے اس کی عبادت کر رہے ہیں تو بندوں پر نعمتوں کو نازل کرنا اور نعمتوں سے بندوں کو مالا مال کرنا یہ اس پر واجب ہے۔ یہ نظریہ ہے فلاسفہ کا۔ دوسرا نظریہ ہے معتزلہ کا، جس کو مسلم فلاسفہ کہا جاتا ہے۔ تو معتزلہ کا یہ کہنا ہے کہ اللہ رب العزت پر بندے کے نیکی کرنے کی صورت میں ثواب دینا فرض اور واجب، اللہ پر بندے کے نیکی کرنے کی صورت میں ثواب دینا یہ بھی واجب ہے اور سزا دینا اگر وہ برائی کرتا ہے تو یہ بھی واجب۔ ہمارے مصنف ان دونوں کی تردید کرتے ہیں اس پوری عبارت کے ذریعے سے۔ کس طرح سے کر رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں وَإِجْرَاءُ هَذِهِ الْأَوْصَافِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى،
اور ان اوصاف کا اللہ کی ذات پر جاری کرنا، اللہ کی ذات کو ان اوصاف سے متصف کرنا، من کونہ موجدا للعالمین، اس طور پر کہ وہ تمام جہانوں کو ایجاد کرنے والا ہے، وہ تمام جہانوں کو ایجاد کرنے والا ہے، یعنی نیست سے ہست میں لانے والا ہے۔ کچھ بھی نہیں تھا، ان کو وجود میں لانے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ رب لہم، اور وہ اس کا رب بھی ہے، وہ اس کا کیا ہے؟ رب، یعنی اس نے بنانے کے بعد ایسے ہی نہیں چھوڑا، بلکہ بنانے کے بعد اس کی پرورش بھی وہی کر رہا ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کو، چھوٹی سے بڑی ہر چیز کو اس نے بنایا، اور بنانے کے بعد اس کی بقا کا انتظام بھی اس نے کیا۔ تو وہ خالق بھی ہوا اور وہ رب بھی ہوا، وہ خالق بھی ہوا اور رب بھی ہوا، کہ پیدا کر کر بنا کر اس نے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ان چیزوں کو وجود دیا، اور وجود دینے کے بعد ان چیزوں کے ساتھ اپنے فضل سے اس کے بڑھنے اور اس کے پلنے کا انتظام بھی کیا، تو وہ رب ہوا۔ تو ربوبیت کی صفت سے بھی متصف ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تو فرماتے ہیں کہ رب میں دونوں معنی پائے گئے، ایک تو ایجاد کا معنی پایا گیا اور دوسرا ربوبیت کا معنی پایا گیا، اس لیے کہ رب کے سلسلے میں جب تفصیل سے بتایا گیا، اس کو بتایا گیا کہ رب میں کتنے سارے معنی پائے جاتے ہیں۔ رب لہم منعما علیہم بالنعم کلھا ظاہرھا وباطنھا عاجلھا وآجلھا۔ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے یہ بتایا گیا کہ منعما علیہم بالنعم کلھا، کہ مخلوق کو جتنی بھی نعمتیں ملی ہے، چاہے ظاہری نعمت ہو چاہے باطنی نعمت ہو، یعنی چاہے آنکھوں سے نظر آنے والی نعمت ہو چاہے آنکھوں سے نہ نظر آنے والی نعمت ہو، چاہے بجلد ملنے والی ہو چاہے بدیر ملنے والی ہو، جو نعمتیں اسے مل چکی ہیں مخلوق کو اور جو بعد میں ملنے والی، ان تمام کے تمام نعمتوں کے ذریعے سے بندوں پر انعام کرنے والا یہ بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ اس کا پتہ کہاں سے چلا؟ الرحمن الرحیم سے۔ تو فرماتے ہیں کہ تین وصف معلوم ہوئے، ایک وصف تو اس کی خالقیت کا پتہ چلا، دوسرا اس کی ربوبیت کا پتہ چلا، تیسرا اس کے منعم ہونے کا پتہ چلا۔ اس کے بعد مالک لامورہم یوم الثواب والعقاب، کہ جب اس نے بنایا ہے اور بقا کا انتظام بھی کیا، نعمتیں بھی ان پر نازل کی، تو اب ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دے گا۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کا مالک لامورہم یوم الثواب والعقاب، اب وہ قیامت کے دن ان سے حساب بھی لے گا۔ کیوں کہ اگر یہ سب کچھ کرنے کے بعد ان سے قیامت کے دن حساب نہ لیا جائے تو اب کبھی کہتی ہے کہ پھر یہ سب کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو خلاف عقل ہے، مقتضی عقل کی بھی کیا ہے؟ خلاف۔ اگر انسان جس کے لیے سب کچھ بنایا، اگر وہ کم از کم، سب سے نہیں کم از کم انسان سے بھی حساب کرے، تو پھر اس کا اس کائنات کو بنانا ہی کیا ہو گیا؟ بے سود ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس نے بنایا، اس نے پرورش کی، اس نے ان پر نعمتیں نازل کی، اور اب وہ قیامت کے دن ان کا حساب اور کتاب کرے گا۔ کہا یہ چاروں اوصاف اللہ رب العزت کے لیے ثابت کیے گئے۔ کیوں ثابت کیے گئے؟ معتزلہ کا جواب، سب سے پہلے فلاسفہ کا جواب ہے للدلالۃ علی انہ الحقیق بالحمد، اس بات پر دلالت کرنے کے لیے کہ وہی ذات حمد کی حقدار ہے، وہی ذات حمد کی حقدار، کہ تعریف کا اگر کوئی حقدار ہو سکتا ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خالق ہے، اس لیے کہ وہ رب ہے، اس لیے کہ وہ منعم ہے، اس لیے کہ وہ مالک ہے۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، تو سب
کا مالک ہے، جب کچھ نہیں تھا تب وہ تھا، اس نے وجود بخشا، اس کے بعد اس نے پرورش کی، اس کے بعد اس نے انعام اور اکرام کیا، یہ سب کچھ کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے، فرما رہے ہیں کہ اب سوال آئے ذہن کے اندر میں کہ بھئی تعریف اگر کسی کی کرنی ہو تو کس کی کرے؟ دلالت علی انہ الحقیق بالحمد، کہ دلالت کر رہے ہیں یہ چار اوصاف اس بات پر کہ وہی ذات حمد کی حقدار ہے، وہی تعریف اور ثنا کی حقدار ہے، اس کے علاوہ کسی اور ذات میں یہ اوصاف یہ بارگی جمع ہو سکتے نہیں۔ جب نہیں جمع ہو سکتے ہیں تو وہ کیوں مستحق حمد ہوگا؟ وہ کیوں مستحق حمد ہوگا؟ تو مصنف یہاں سے بتا رہے ہیں کہ دیکھو، فلاسفہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ پر واجب ہے، یہ غلط۔ کیوں؟ اگر واجب والی بات آپ کرتے ہو کہ وہ معبود ہے اس لیے واجب ہے، تو یہ تو پیدا کرنے کے بعد اگر کچھ کرے تو تھوڑی دیر کے لیے سمجھ میں آتی ہے، لیکن کچھ نہیں تھا اور اس نے پیدا کیا تو وہ کس چیز کا مستحق ہوا؟ ابھی عقل سے سوال کرے آدمی کہ کچھ تھا ہی نہیں، جب نہیں تھا تو اس نے کچھ کیا، جب کچھ نہیں کیا تو اس کا کوئی حق بنا کہ اس کو پیدا کرے؟ اچھا، اگر تمہارے اس اصول کو لے لیا جائے تو پھر دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے۔ کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ کہ پھر جو نیکی کرے اس کو یہاں پر اللہ دے اچھا رضا دے دے، اور جو برائی کرے اس کو آن دا اسپاٹ کیا دے دے؟ سزا دے دے، جبکہ ایسا ہو رہا نہیں ہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ فلاسفہ کا یہ سوچنا کہ اللہ رب العزت پر واجب ہے بندوں پر انعام کرنا، یہ غلط ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو اللہ رب العزت نے صرف اپنے صفات کے اظہار کے لیے مخلوق کو بنایا، ورنہ اس پر کوئی وجوب تھا نہیں۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ اللہ نے حمد کے بعد ان چار اوصاف کو منتخب کر بیان کیا، تو یہ دلالت کر رہے ہیں اس بات پر کہ وہ ذات اس وجہ سے مستحق حمد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان صفات عظیمہ کی مالک ہے، اس لیے کہ وہ ان صفات عظیمہ کی کیا ہے؟ مالک ہے۔ لا احد احق به منه، اس سے زیادہ حمد کا کوئی حقدار نہیں۔ لا احد احق به، اس کا یعنی کس کا؟ حمد کا، منہ اس سے یعنی کس سے؟ اللہ۔ اللہ سے زیادہ کوئی بھی حمد کا حقدار نہیں۔ آگے عجیب بات فرماتے ہیں، بل لا يستحقه على الحقیقت سوا، بلکہ اس کے علاوہ کوئی مستحق حمد ہے ہی نہیں، بلکہ اس کے علاوہ کوئی مستحق حمد، کہا احق کو تو بہت دور کی بات کہ اس سے زیادہ کوئی حقدار، یعنی اس کے مقابلے میں کوئی ہو، یہ تو بہت دور کی بات ہے، کوئی اس کے قریب بھٹک ہی نہیں سکتا۔ تو فرما رہے ہیں کہ ان تمام صفات نے دو چیزیں بتلائی۔ ایک تو ان چاروں صفات نے اللہ کے مستحق حمد ہونے کے دلائل مہیا کیے، اللہ کے مستحق حمد ہونے کے، کہا وہ تعریف کا مستحق ہے۔ کیوں تعریف کا مستحق ہے؟ کوئی سر پھرا فلسفی کھڑا ہو گیا تو کہا اس لیے وہ تعریف کا مستحق ہے، اس لیے کہ وہ موجود ہے۔ دوسرا کھڑا ہوا تو موجود ہے تو کیا ہوا؟ اس لیے کہ وہ رب بھی ہے۔ تیسرا کھڑا ہوا، اس سے بڑا سر پھرا، کہا رب ہے تو کیا ہوا؟ کہا اس لیے کہ وہ منعم بھی ہے۔ اب منعم ہے تو کیا ہوا؟ کہا قیامت کے دن حساب بھی دیتا۔ تو چاروں کو بٹھا دیا تو چپ چاپ بیٹھ جا مجھے نہ پڑا، اس کے علاوہ کوئی مستحق حمد ہو سکتا نہیں۔ تو اتنے دقیق مسائل ہے یہ فلسفے کے کہ سر کھپاتے کھپاتے فلسفہ مر گئے، پھر بھی کچھ سمجھ میں ان کو آیا نہیں، اور اللہ اس کو چٹکیوں میں حل کر کر بتا دیتے ہیں۔ ایسے قرآن کریم کی 3-4 آیتوں میں سب مسئلے حل کر کر ایسے گزر گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فلسفے کے ان دقیق مسائل کو امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے اتنی سادہ عبارتوں کے اندر میں اتنی بڑی بات کہہ کر چلا گیا وہ؟ کہا
الحمدللہ وہ تعریف کا مستحق نہیں، کہا اس لیے کہ یہ چاروں دلائل اس نے ذکر ہے، اس لیے وہ تعریف کا مستحق ہے کہ وہ خالق ہے، وہ رب ہے، وہ منعم ہے، وہ مالک ہے، تو وہ نہیں تو اور کون مستحق حمد ہوگا؟ کہ انسان کے ذہن و دماغ میں اس کے علاوہ کسی اور کا تصور باقی نہ رہے۔ اسی لیے مسلمان صوفیہ کے یہاں پر ایک مسئلہ جس کو وحدت الوجود کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ وحدت الوجود کا مسئلہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وحدت الوجود کا کیا مطلب؟ کہا جو شخص مجاہدہ کرتا اور مجاہدہ کرنے کے بعد اپنے دل پر خوب محنت کرتا ہے اور کلی طور پر اس کی مخالفت پر آ جاتا ہے، تو اس پر یہ دنیا اس طرح سے منکشف ہوتی ہے کہ اسے ہر جگہ پر سوائے اللہ کی کچھ نظر نہیں۔ اسی کو وحدت الوجود کہتے ہیں۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ وحدت الوجود۔ کیا ہر وجود میں واحد نظر آتا ہے؟ ہر وجود میں واحد، یعنی ہر وجود جس چیز کو بھی دیکھتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ، تو جہاں دیکھو اس کو وہی نظر آتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ تاریخ اسلامی میں کچھ ایسے صوفیہ گزرے ہیں کہ ان صوفیہ کے سلسلے میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے، جن میں محی الدین ابن عربی، ایک ہے ابن العربی اور ایک ہے ابن عربی، ایک الف لام کے ساتھ اور ایک بغیر الف لام کے۔ ایک ہے ابن عربی جو ہے وہ ان کو شیخ اکبر کہتے ہیں، تصوف کے بہت بڑے امام ہیں، اصول الحکم وغیرہ انہوں نے کتابیں لکھی ہے۔ امام ابن تیمیہ نے سیدھا اٹھا کر ان کو کافر اور زندیق کہہ دیا، اور ان کے پیچھے اندھا چلتے ہوئے غیر مقلدین نے آ کر بھی ان کے ساتھ وہی حشر کیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ وحدت الوجود کے قائل ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ انہوں نے اللہ کی ذات پر اپنے آپ کو مار دیا، اپنے نفس کو مار دیا، اور پھر اللہ تک پہنچنے کی کوشش کی تو ہر جگہ ان کو اللہ نظر آتا تھا، اس لیے انہوں نے وحدت الوجود کا نظریہ پیش کیا۔ تو یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ہندوؤں کے یہاں سے فلاں جگہ سے فلاسفہ سے متاثر ہو کر، ایسا نہیں۔ وحدت الوجود کا مطلب کیا کہ اگر وحدت الوجود کو کسی اور معنی میں لیا جائے، وحدت الوجود کو کسی اور معنی میں، کس معنی میں لیا جائے کہ اللہ عرش سے اتر کر چیزوں میں حلول کر گیا، تو یہ غلط ہے، اس کا کوئی قائل نہیں۔ اہل سنت والجماعت میں سے اس کا کوئی بھی قائل نہیں۔ لیکن جو لوگ وحدت الوجود کی ابن عربی کی بات کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ابن عربی یہ نہیں کہتے ہیں کہ اللہ عرش سے اتر کر ہر چیز کے اندر میں حلول کر گیا، نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے اوپر جب ہم نے غور کیا تو مخلوق میں ہر جگہ پر ہمیں اللہ نظر آیا، ہر جگہ پر ہمیں کیا نظر آیا؟ اللہ نظر آیا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس کا اگر ان کا یہ مطلب ہے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اسلامی نظریے سے خلاف بھی کوئی چیز ہے نہیں۔ بہرحال تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جنہوں نے ان کو نہیں سمجھا، اسی طریقے سے منصور الحلاج کر ایک بہت بڑے متصوف گزرے ہیں، تو انہوں نے وحدت الشہود کا نظریہ پیش کیا، اور وہ اللہ کے عشق میں ایسے ڈوب گئے کہ ان کو سوائے اللہ کے کہیں کائنات میں کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انا الحق، اپنی ذات میں بھی ان کو اللہ نظر آئے۔ تو انا الحق کہنے کا مطلب ان کا یہ نہیں تھا کہ میں اللہ ہوں۔ امام ابن تیمیہ، ابن القیم اور اس جیسے بہت سارے لوگ آئے اور کہا کہ انہوں نے اپنی الوہیت کا نام کیا، انہوں نے کیا کیا؟ اپنی الوہیت کا نام۔ حالانکہ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ کو مکلف کیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ منصور الحلاج کے حالات آپ لکھیں۔ حضرت تھانوی نے ابن عربی کے حالات لکھے اور منصور الحلاج کے حالات، تو تقریباً 300 صفحے کی سیرت منصور ابن حلاج کے نام سے علامہ ظفر احمد عثمانی نے کتاب لکھی ہے۔
میں نے پڑھی اس کتاب کو، بڑی دلچسپ کتاب۔ اس کتاب میں آپ نے منصور الحلاج کی کرامات کو اور ان کے سیرت کو بہت اچھے انداز میں ذکر کیا ہے۔ ان کے بعض تلامذہ نے جو ان کی سیرت لکھی تھی اسے جمع کر کر، تو اس لیے اٹھا پٹک کہیں بھی کسی کی بات سے متاثر ہو کر آدمی کبھی بھی اس طرح کے اپنے اکابر کے بارے میں غلط بیانی سے کام نہ لے۔ نہیں سمجھ میں آئے تو چپ بیٹھ جائے، لیکن کچھ بولنا نہیں۔ بہرحال یہ یہاں پر چونکہ اس انداز میں بیان کیا تو گزشتہ کل ہی تازہ پڑھا تھا میں نے ابن عربی وغیرہ کے سلسلے میں، تو یہاں فیل ہو رہا تھا، اس لیے میں نے یہاں پر ذکر کر دیا کہ لگے ہاتھ آپ کے کان سے یہ بھی گوشت گزار ہو جائے۔ للدلالة على أنه الحقيق بالحمد لا أحد أحق به منه بل لا يستحقه على الحقيقة سواه، بلکہ اللہ کے علاوہ کوئی مستحق حمد نہیں۔ آگے بیان کرتے ہیں فإن ترتب الحكم على الوصف يشعر بعليته له به، فإن ترتب الحكم على الوصف، اس لیے کہ کسی حکم کا وصف پر مرتب ہونا یشعر بعلیته له، اس چیز کے اس وصف کے اس کی علت ہونے کا پتہ دیتا ہے، اس وصف کے اس کی علت ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ بیضاوی ہے، کیا ہے؟ ہاں سمجھ میں آئی بات؟ اچھا، امام بیضاوی کیا کہتے ہیں؟ ابھی یہ سب سمجھ میں نہیں آتا ہے، کیا سمجھ میں آئے گا بیچارے کو؟ منطق نہیں پڑھا، فلسفہ نہیں پڑھا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو ظاہر سی بات ہے ان کے یہاں تو منطق پڑھنا بھی حرام، فلسفہ پڑھنا بھی کیا ہے؟ حرام ہے، تو کھوپڑی کام ہی نہیں کرے گی، اس لیے کہ دماغ کی نسیں کھلی نہیں، جب کھلی نہیں تو کیا سمجھ میں آئے گا؟ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بیضاوی تو معتزلی ہے، تیرا باپ معتزلی ہوگا۔ بہرحال تو کیا فرماتے ہیں فَإِنَّ تَرَتُّبَ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ يُشْعَرُ بِعِلِّيَتِهِ۔ اچھا، مصنف کیا بیان کر رہے ہیں کہ حکم کا ترتب وصف پر اس کی علت کا پتہ دیتا ہے۔ کیا مطلب کہ اللہ رب العزت نے اس کی تعریف بیان کی، یعنی حکم ہے کوئی ایک طرح سے، اور پھر اس کے بعد اس کے اوصاف کو ذکر کیا، تو کہا کہ مناطقہ کے یہاں پر اور اصولیین کے یہاں پر ایک قاعدہ ہے کہ جب کبھی کسی حکم کو بیان کیا جاوے اور اس کے ساتھ وصف کو اس کے بعد ذکر کیا جاوے تو وہ وصف اس حکم کے لیے علت بن جاتا ہے، وہ وصف اس حکم کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ علت بن جاتا ہے۔ کہ اللہ کی تعریف کی اور رب العالمین رحمان الرحیم مالک یوم الدین اس کے اوصاف کو ذکر کیا، تو اب یہ چاروں اوصاف اللہ جو مستحق حمد ہے اس کے لیے علت بن گئے۔ کہ ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا تھا اس کی تعریف کیوں؟ اس سوال کا جواب اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے محکمے نے کسی کو سزا دیا، اس کو 20 سال کی سزا۔ اب جو آدمی پہلی مرتبہ سنے گا وہ کیا بولے گا؟ اس کو 20 سال کی سزا دی بیچارے کو، کیا کیا اس نے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو علت کا علم نہیں۔ لیکن اگر جج یہ کہے کہ اس شخص نے ڈکیتی دی اور اس ڈکیتی میں مال ضائع ہوا، جان تلف ہوئی، جس کے بدلے میں اس کو 20 سال کی سزا دی جاتی ہے، تو دیکھو یہ اوصاف ہوئے نا، چوری کی، مال ضائع کیا، جان ضائع کی، سب اوصاف ہوئے اور اس پر حکم عائد کیا، لہذا اس کو 20 سال کی سزا دی۔ اور ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے گا برابر اس کو تو 40 دن چاہیے، کتنے دن چاہیے تھی؟ تو کیا معلوم ہوا کہ جب حکم کے ساتھ وصف کو بیان کیا جائے تو وہ وصف حکم کے لیے علت بن جاتا ہے، وہ وصف حکم کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ علت بن جاتا ہے۔ ہاں یہ قاعدہ ہے اصولیین کے یہاں پر کہ جب کسی وصف کو بیان کیا جائے، اب کسی حکم کو بیان کیا جائے اور اس کے ساتھ اوصاف کو جوڑ دیا جائے
تو وہی اوصاف اس حکم کے لیے علت بن جاتے ہیں. اس کے لیے کیا بن جاتے ہیں؟ آسانی سے سمجھ میں آ گیا کہ بھائی آلات اس کو مارو، گولی مارو اس کو پانی، تو سب جج کا منہ دیکھیں گے. ایک اس کو بولے اس کی کھوپڑی کام کرتی ہے نہیں، کیونکہ وہ ایسا سوچ رہے کہ ایسی جج اٹھا آیا اور بول رہا ہے ایسے کیسے مار دے. لیکن بس وہ عدالت اس کو یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے 10 افراد کو قتل کر دیا، اس کی پاداش میں اس شخص کو موت کی سزا دی جاتی ہے. تو کسی کے ذہن میں کچھ باقی رہے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وصف اس حکم کے لیے علت بن گیا. یہ وصف اس حکم کے لیے کیا بن گیا؟ یہاں پر بھی ایسا ہی اللہ کی تعریف. کیوں اللہ کی تعریف؟ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. چپ بیٹھ جائیں. سب کے سب علتیں بیان کر دی، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار علتیں کیا کر دی؟ بیان کر دی. تو اسی کو بیان کریں فَإِنَّ تَرَتُّبَ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ يُشْعَرُ بِعِلِّيَّتِهِ. اس لیے کہ حکم کا ترتب وصف پر اس کے علت ہونے کا پتہ دیتا ہے. اب سمجھ میں آ گئے نا بات؟ بیضاوی حل ہو گئے نا. وَلِلْإِشْعَارِ مِنْ طَرِيقِ الْمَفْهُومِ عَلَى أَمَّنْ لَمْ يُتَّصَفْ بِتِلْكَ الصِّفَاتِ لَا يَسْتَأْهَلُ لَأَنْ يُحْمَدَ فَضْلًا عَنْ أَنْ يُعْبَدَ فَيَكُونُ دَلِيلًا عَلَى مَا بَعْدَهُ. امام بیضاوی بھی کمال کرتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ کہا وَلِلْإِشْعَارِ مِنْ طَرِيقِ الْمَفْهُومِ، اور مفہوم مخالف کے طور پر اس بات کا پتہ دینے کے لیے عَلَى أَمَّنْ لَمْ يُتَّصَفْ بِتِلْكَ الصِّفَاتِ کہ جو ذات ان صفات سے متصف نہ ہو، لَا يَسْتَأْهَلُ لَأَنْ يُحْمَدَ، وہ اس بات کی اہل نہیں ہے کہ اس کی تعریف کی جائے. فَضْلًا عَنْ أَنْ يُعْبَدَ، کہ جائے کہ اس کی عبادت کی جا سکے، کہ جائے کہ اس کی، یعنی مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ بھیا یہ جو اللہ بیان کر رہے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ آیت لا رہے ہیں. کہا ایک دوسرے کے ساتھ بالکل کڑی جوڑ کر آنا. کہا یہ جو اوپر 4 اوصاف بیان کیے، یہ 4 اوصاف حکم پر علت تو بن ہی گئے، مگر ساتھ ساتھ میں بعد میں آنے والی آیت کے ساتھ اس کا ربط اور جوڑ اس طور پر ہے کہ اس کی تعریف کرنے کے بعد علتوں کو اس طور پر بیان کیا کہ وہ اپنے سے پہلے حکم کے لیے علت بھی بن گئے، اور ساتھ ساتھ میں بعد میں ایاک نعبد جو کہا جا رہا ہے وہ اس کے لیے بھی علت بن گئے. وہ اس کے لیے بھی کیا بن گئے؟ علت. کیسے؟ کہ بھئی وہ تعریف کا مستحق ہے. کیوں تعریف کا مستحق ہے؟ اس لیے کہ وہ موجد ہے، اس لیے کہ وہ رب ہے، اس لیے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے، اس لیے کہ وہ مالک یوم الدین ہے. تو پھر سوال پیدا ہوا تو پھر عبادت کا مستحق کون؟ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ، عبادت کا مستحق بھی وہی. کہا بالکل مناسب جگہ پر ایاک نعبد کو یہاں پر لا کر کیا کیا گیا ہے؟ رکھا گیا ہے. اس سے آگے پیچھے کہیں پر ایاک نعبد سیٹ ہو ہی نہیں سکتا تھا. نہ پہلے سیٹ ہو سکتا تھا، نہ ایاک نستعین پہلے اور ایاک نعبد بعد میں آتا تب بھی سیٹ نہیں ہوتا، برابر سیٹ ہوا. تو وہ ربط بین الآیات کو بیان کر رہے ہیں، ربط بین الآیات کا کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں. کہا کہ ان 4 اوصاف کو حمد اور عبادت دونوں کے درمیان اس طور پر بیان کیا کہ اپنے ماقبل کے لیے بھی علت بن گئی اور اپنے ماں باپ کے لیے بھی علت بن گئی. اپنے ماقبل کے لیے بھی علت بن گئی اور اپنے ماں باپ کے لیے کہ بھئی وہ مستحق کے حمد ہے. تو سوال ذہن میں فوراً آیا کہ جب مستحق کے حمد وہ ہے تو مستحق کی عبادت کون ہونا چاہیے؟ ارے بھیا وہی ایاک نعبد، اس کے علاوہ اور کون مستحق کی عبادت ہو سکتا ہے؟ تو اسی کو بیان کر رہے ہیں. ربط بین الآیات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. وَلِلْإِشْعَارِ مِنْ طَرِيقِ الْمَفْهُومِ الْمُخَالِفِ، مفہوم مخالف کے طور پر یہ پتا دینے کے لیے عَلَىٰ أَمَّن لَمْ يُتَصَفْ بِتِلْكَ الصِّفَاتِ کہ جو شخص جو ذات ان صفات سے متصف نہ ہو، لا يستأهل وہ اہل نہیں ہے، لأن يحمد
کہ اس کی تعریف کی جائے، فضلا عن ان يعبد، کہ جائے کہ اس کی عبادت کی جائے، کہ جائے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اب جب اس کے لیے حمد کا استحقاق ثابت ہو گیا تو اس کے لیے عبادت کا استحقاق بھی ثابت ہو گیا، اس کے لیے عبادت کا استحقاق بھی کیا ہو گیا؟ ثابت ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اللہ رب العزت کی جتنی بھی تعریف کرے ہم کیا ہے؟ کم ہے، کہ اللہ رب العزت نے ایسی کتاب نازل کی کہ جس کتاب میں اتنے آسان انداز میں اور اتنے بہترین انداز میں انسان کو اپنے مستحق حمد اور مستحق عبادت ہونے کو سمجھایا کہ اس سے زیادہ بہتر اور آسان مزید کوئی طریقہ ہو سکتا تھا۔ فلسفہ کو یہ اگر بیان کرنا ہو نا 8-10 جلدیں لگتی ان کو، اس کے بعد بھی نہیں سمجھ میں آتا ان کو ہی نہیں سمجھ میں آتا تو وہ ہم کو کیا سمجھاتے؟ ان کو ہی سمجھ میں نہیں آتا تو وہ ہم کو کیا سمجھاتے؟ تو فرما رہے ہیں فَيَكُونُ دَلِيلًا عَلَى مَا بَعْدَهُ، لہذا وہ اپنے ماں باپ کے لیے بھی دلیل بن گیا، وہ اپنے ماں باپ کے لیے کیا بن گیا؟ دلیل بن گیا۔ فَالْوَصْفُ الْأَوَّلُ لِبَيَانِ مَا هُوَ الْمُوجِبُ لِلْحَمْدِ، کا پہلا وصف اس ذات کو بیان کرنے کے لیے ہے جو موجب حمد ہے، وَهُوَ الْإِيجَادُ وَالتَّرْبِيَّةُ، اور وہ ہے ایجاد اور تربیت۔ والثاني والثالث للدلالة على أنه متفضل بذلك مختار فيه، اور دوسرا اور تیسرا وصف یعنی الرحمن الرحیم للدلالة، اس بات پر دلالت کرنے کے لیے على أنه متفضل بذلك، کہ وہ ان پر ان نعمتوں کے ذریعے سے محض فضل کر رہا ہے، مختار فيه، اور وہ اس میں مختار ہے۔ اس سے معتزلہ کا رد کر دیا، اس کا رد کر دیا معتزلہ۔ کیوں؟ معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ عبادت کیا تو اللہ پر واجب ہے کہ جنت دے، عبادت نہیں کیا، نافرمانی کیا تو اللہ پر واجب ہے کہ وہ، تو مصنف کہہ رہے ہیں کہ کہا کہ اللہ کو معلوم تھا کہ سر پھیرے معتزلے آنے والے ہیں، تو اسے کہا والثانی للدلالة على انه متفضل بذلك، اگر وہ جنت دے گا تو بھی وہ فضل کرے گا، اگر وہ جہنم میں بھیجے گا تب بھی عدل کرے گا، اس سے علاوہ اور کچھ نہیں، اس پر کوئی چیز واجب ہے نہیں۔ میں اور چپتی کے شور میں ہم کون آئے اس پر کسی چیز کو واجب کرنے والے؟ بھائی بندے کا کیا حق بنتا ہے اللہ پر کسی چیز کو واجب کرے؟ تو اس لیے فرما رہے ہیں انہ متفضل، کہا ہے الرحمن الرحیم، اسی لیے اللہ لائے کہ اللہ کو معلوم تھا کہ معتزلے آنے والے ہیں، یہ معتزلے کیا ہونے والے ہیں؟ آنے والے، تو اللہ نے کہا الرحمن الرحیم، کیا ہے؟ الرحمن الرحیم، اپنی مہربانی، اپنے فضل، اپنی رحمانیت اور اپنی رحیمیت سے سب کچھ کر رہا ہے۔ بول تیرے کیا کرنے گئے ہیں؟ مختار فی، اور وہ اس میں مختار ہے۔ کیا مطلب؟ چاہے تو وہ سزا دے اور چاہے تو وہ جزا دے، چاہے تو وہ انعام دے چاہے تو وہ انعام نہ دے، لہذا اس پر کسی چیز کو، تو اس طرح سے مصنف نے کہا فلسفہ کو چل ادھر، معتزلہ کھڑے ہوئے شان پر ٹپا تھا، چل ادھر کے ادھر ہی نکل جا، کہا کسی کے لیے کوئی یہاں پر مجال ہے نہیں، اسی لیے کتاب پڑھائی جاتی ہے تاکہ دماغ کے دریچے کیا ہو جاوے؟ کھل جاوے، اور سارے معتزلے اور فلسفی اور مناطق اور سب کو راستہ دکھانا پڑھنے والے کے لیے کیا ہو جاوے؟ آسان ہو جائے۔